آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے بارے میں جانیں گے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے گزشتہ زمانے میں، پاسٹ میں بولے جانے سے پہلے کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتلایا جائے، وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ اب سبجیکٹ یا فاعل جس کے ذریعے کسی کام کو کیا گیا ہے وہ کبھی غائب ہوگا، کبھی موجود ہوگا، اور کبھی وہ سبجیکٹ یا فاعل خود متکلم ہوگا۔ تو فاعل کے بدلنے سے فعل کی شکلیں بھی بدلتی رہیں گی، کبھی وہ مذکر ہوگا، کبھی مؤنث ہوگا۔ تو سبجیکٹ کی حالت بدلنے سے ورب کی حالت بھی بدلے گی۔ سب سے پہلے ہم مذکر غائب کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی تھرڈ پرسن میل کے بارے میں۔ اب ایک فعل ہے ذہبا، جس کے معنی ہوتا ہے جانا۔ اب اگر ہم کسی کے جانے کو بتلائیں تو وہ جانے والا ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس لحاظ سے اس ذہبا کے اندر تبدیلی ہوتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے ہم مذکر غائب یعنی تھرڈ پرسن میل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب جانے والا ایک ہو تو آئے گا ذہبا، وہ گیا، ہی وینٹ۔ جیسے راشد ذهب الى السوق، راشد went to the market، راشد بازار گیا۔ اگر جانے والے دو ہوں تو پھر با کے ساتھ الف جڑ جائے گا، ذهبا راشد وحامد ذهبا الى المدرسة، راشد اینڈ حامد went to the school، راشد اور حامد اسکول گئے۔ اگر جانے والے تین ہوں یا تین سے زائد ہوں تو پھر وہاں پر ذہبو استعمال ہوگا۔ جیسے راشد وحامد وخالد ذهبوا الى المدرسة، راشد، حامد اینڈ خالد went to the school، یا الطلاب ذهبوا الى المدرسة۔ اب اگر فاعل مؤنث ہے یعنی سبجیکٹ فیمیل ہے تو پھر ذہبا کے ساتھ تا جڑ جائے گی۔ جیسے ذہبت، اگر ایک ہے فاعل تو ذہبت آئے گا، دو فاعل ہیں ذہبتا، تین یا تین سے زائد ہیں تو ذہبن۔ جیسے الطالبۃ ذہبت الی الجامعۃ، the girl student went to the university، کی طالبہ یونیورسٹی گئی۔ دو ہیں فاطمۃ و خالدۃ ذہبتا الی المدرسۃ، فاطمہ اینڈ خالدہ went to the school، فاطمہ اور خالدہ اسکول گئی۔ تین ہیں یا تین سے زائد ہیں تو ذہبنا استعمال ہوگا۔ جیسے الطالبات ذہبن الی السوق، the girl students went to the market، طالبات بازار گئیں۔ اب اگر فاعل حاضر ہے جس کو سیکنڈ پرسن انگلش میں بولتے ہیں، یعنی مخاطب ہے، سامنے موجود ہے، تو پھر فعل کی یہ شکلیں آئیں گی۔ اگر فاعل ایک ہے، مذکر ہے، تو ذہبتا استعمال ہوگا۔ جیسے یا خالد هل ذهبت الى المدرسة، خالد did you go to the school، خالد تم اسکول گئے۔ دو ہیں یا خالد و راشد هل ذهبتما الى المدرسة، خالد اینڈ راشد did you go to the school، خالد اور راشد کیا تم اسکول گئے۔ تین ہیں یا تین سے زائد ہیں تو ذہبتم استعمال ہوگا۔ جیسے هل ذهبتم الى المدرسة، کیا تم سب اسکول گئے، did you go to the school۔ اب اگر فاعل مؤنث ہے یعنی سیکنڈ پرسن فیمیل ہے تو پھر ذہبتا کے بجائے ذہبتی ہو جائے گا، تاکہ نیچے زیر آ جائے گی۔ اگر ایک ہے فاعل تو ذہبتی، یا فاطمہ هل ذهبت الى البیت، فاطمہ did you go to the home، فاطمہ کیا تم گھر گئی۔ دو ہیں تو هل ذهبتما الى السوق،
ڈیڈ یو گو ٹو دا مارکیٹ، کیا تم دونوں بازار گئی؟ 3 ہیں یا 3 سے زائد ہیں تو ذہبتن استعمال ہوگا. هل ذهبتن الى المدرسة؟ Did you go to the school؟ کیا تم سب اسکول گئی؟ اب اگر فاعل متکلم ہے یعنی فرسٹ پرسن ہے، خود بولنے والا ہے، تو پھر وہاں ذہبت اور ذہبنا 2 ہی صیغے ہیں، یعنی واحد ہے یا جمع، وہاں مذکر مؤنث تثنیہ کا کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اگر جانے والا مذکر ہے تب بھی وہ ذہبتو کہے گا، جانے والی مؤنث ہے تو بھی وہ ذہبتو ہی کہے گی، اور تثنیہ کا صیغہ متکلم میں نہیں آتا. 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو پھر ذہبنا استعمال ہوگا. ذہبتو واحد کے لیے، ذہبنا جمع کے لیے، جمع میں تثنیہ اور جمع دونوں آ جائیں گے. اس سبق میں بس اتنا ہی. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم فعل مضارع اور امر کے بارے میں جانیں گے.